السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم پڑھیں گے دا ہولی بیٹلز آف اسلامک ہسٹری، یعنی اسلامک ہسٹری میں جو ہولی بیٹلز ہوئے ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اسلامک ہسٹری میں وہ بیٹلز جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی اس کو ہم ہولی بیٹلز یا پھر غزوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ جو مشہور غزوات ہیں، یعنی مشہور غزوات کون سے ہیں جن میں جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو FESC کنڈکٹ کر رہی ہو کوئی ایگزام، BPSC کنڈکٹ کر رہی ہو یا پھر PPSC کے تھرو، یا بھی ریسنٹلی جو بھی گورنمنٹ جو ایجوکیشن میں پوسٹیں آئی ہے جن کو SBK کنڈکٹ کر رہی ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان غزوات میں سے کویسچنز آ جائے، اور لازمی آتے ہیں ان میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو امپورٹنٹ غزوات ہیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو امپورٹنٹ غزوات ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ دا بیٹل آف ابوا واز فاؤٹ ان، بیٹل آف ابوا کب لڑی گئی، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ اردو میں بھی آ سکتے ہیں، انگلش میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لڑی گئی تھی 2 ہجری کو۔ تو یہاں پر ایک چیز اسٹوڈنٹ جو کامن مسٹیک کرتے ہیں ان کو ہجری اور نبوی میں فرق نہیں پتا کہ what is ہجری اینڈ what is نبوی، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتارا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید نازل ہونا سٹارٹ ہو گیا۔ تو وہاں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، ٹھیک ہے۔ 40 سال سے لے کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی، یہ سارا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارا، ٹھیک ہے، مکہ میں گزارا۔ 40 سے 53 یہ بنتے ہیں یعنی 13 سال۔ نبوت کے بعد 13 سال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہے، تو یہ جو 13 سال ہے ان کو ہم نبوی ایئرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 13 سال مطلب جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی اس کے بعد 13 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والوں نے مدینہ کی طرف انوائٹ کیا کہ آپ آ جائیں مدینہ میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف کو تھریٹس تھا مکہ میں، اسی لیے مدینہ والوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا کہ آپ مکہ سے آ کر مدینہ میں آباد ہو جائے، اور وہاں پر ان لوگوں نے ان کو وعدہ کیا کہ ہم آپ کی پروٹیکشن یہاں پر کریں گے، مطلب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی یعنی 53 ایئرس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ اب یہ اسلام جو ہم اگر دیکھیں 622 AD، ٹھیک ہے، 622 AD میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 53 سال تھی تو مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے کر گئے۔ 622 ہماری بن جاتی پھر 1 ہجری، یعنی یہاں سے ہجری کیلنڈر ہمارا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ہجری ایئرز یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ 622 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے، تو ہجرت کے بعد 2 سال بعد یہ بیٹل آف ابوا، سب سے جو فرسٹ بیٹل آف اسلام ہے وہ لڑی گئی، ٹھیک ہے۔ کن کے خلاف لڑی گئی؟ کفار مکہ یا قریش مکہ کے خلاف لڑی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ہجری میں لڑی گئی۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے دا بیٹل آف بدر۔ دا بیٹل آف بدر واز فاؤٹ ان، کہ بیٹل آف بدر کب لڑی گئی؟ بیٹل آف بدر جو تھا غزوہ بدر وہ بھی 2 ہجری میں لڑی گئی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی بیٹل آف ابوا ہوا، بیٹل آف ابوا کا دوسرا نام بیٹل آف ودان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد بیٹل آف بدر لڑی گئی تھی۔ اکثر اسٹوڈنٹ ان چیز میں غلطی کر لیتے ہیں کہ بیٹل آف بدر اور بیٹل آف ابوا، یعنی بیٹل آف بدر کو وہ فرسٹ غزوہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ غزوہ بیٹل آف جو ہم کہتے ہیں غزوہ ابوا ہے، اور سیکنڈ غزوہ بدر ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، ٹھیک ہے، اور جو قریش مکہ تھے وہ ان کی تعداد 1000 تھی، یعنی 1000۔ کفار مکہ کو لیڈ کر رہے تھے ابو جہل، اور مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ابو جہل کو یہاں پر مارا گیا، قتل کر دیا گیا 2 کمسن مجاہد نے، جن کا نام حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ 313 مسلمان 1000 کی جو قریش مکہ ہے جو اچھی ان کے ساتھ تلواریں یعنی جو جنگی سامان کے ساتھ وہ لدے ہوئے تھے ان کے ساتھ لڑ رہے، اور یہ رمضان میں لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 70 جو تھے 70 کفار کو قیدی بنا کر لایا گیا، ٹھیک ہے۔ ان 70 میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ٹھیک ہے، جو بعد میں پھر آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دا بیٹل آف احد واز فاؤٹ ان۔ بیٹل آف احد کب لڑی گئی؟ بیٹل آف احد 3 ہجری کو لڑی گئی، ٹھیک ہے۔ بیٹل آف احد 3 ہجری کو لڑی گئی۔ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، اور جو کفار تھے یعنی قریش مکہ، ٹھیک ہے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3000، ان کی تعداد 3000 تھی۔ یہاں پر کفار کا چونکہ جو پہلے سردار تھا
یا ان کا جو لیڈر تھا ابو جہل، وہ تو بیٹل آف بدر میں مارا گیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر لیڈ کر رہا ہے ابو سفیان قریش کو لیڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے بدر کے بعد ابو سفیان نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں تب تک اپنی داڑھی نہیں کاٹوں گا، تب تک میں نہاؤں گا نہیں، یا تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں مسلمانوں سے غزوہ بدر کا بدلہ نہ لے لوں. کیونکہ غزوہ بدر میں کہا جاتا ہے کہ 22 سے 24 جو کفار مکہ کے یا قریش مکہ کے سرداران تھے وہ مارے گئے تھے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت عجیب سی بات تھی کہ 313,000 میں سے ان کے جو 22 سے 24 بڑے سرداران کیسے انہوں نے مارے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس نے پھر قسم کھائی تھی کہ جب تک میں مسلمانوں کو یعنی شکست نہ دوں تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. یہاں پر مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، اور ان میں سے انیشیلی اگر ہم دیکھ لیں کہ جب بیٹل آف احد سٹارٹ ہوا تو یہاں پر مسلمانوں کی تعداد 1300 تھی. پھر جو یہاں پر ایک بات پر کنٹراسٹ آئی مسلمانوں کے درمیان، جو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جا کر فیلڈ میں جا کر لڑیں گے، یعنی احد کا جو میدان ہے وہاں جا کر لڑیں گے، لیکن کچھ کا یہ مشورہ تھا کہ ہم جو مدینہ کی سائڈ ہے وہاں پر ہی رہیں گے، مطلب جو بیٹل آف جو احد کا میدان تھا اس سے آگے جا کر لڑیں گے. یہاں پر پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ ہم جا کر وہاں یعنی میدان میں ہی، احد کے میدان میں ہی جا کر لڑیں گے، تو جو منافقین کے 300 منافقین عبداللہ بن ابی کی سربراہی میں جو 300 منافقین تھے، رئیس المنافقین بھی جو عبداللہ بن ابی کے تھے، تو اس نے پھر اپنے جو 300 کا لشکر تھا وہ پیچھے ہٹا دیا اور یہاں پر مسلمان 1000 رہ گئے، ٹھیک ہے. اور 3000 کا وہ مقابلہ کرتے ہیں. 3000 سٹارٹنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو احد کی پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، احد کے پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 جو تیر انداز سے ان کو مقرر کیا کہ اگر مسلمان جنگ ہار جائے یا پھر جیت جائے، آپ لوگوں نے یہ پہاڑی سے نہیں اترنا جب تک میں حکم نہ دوں. تو یہاں پر جنگ سٹارٹنگ میں انیشل سٹیج پر مسلمان ہی جنگ کو جیت رہے تھے، لیکن پھر بعد میں جنگ کا نقشہ تب ہی بدلا جب وہ 50 جو تیر انداز تھے وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کر جب نیچے آئے، جب پوزیشن اپنا چھوڑ کر نیچے آئے تو پھر خالد بن ولید چونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، پیچھے سے انہوں نے وار کیا اور ایسا وار کیا کہ مسلمان پھر منہ کے بل گرے. اور یہاں پر پھر 70 جو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، 70 مسلمان یہاں پر شہید ہوئے. 4th ون کی طرف آ جاتے ہیں کہ دا بیٹل آف خندق واز فاؤٹ ان. بیٹل آف خندق کب لڑی گئی؟ یہ 5 ہجری کو لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے. بیٹل آف خندق 5 ہجری کو لڑی گئی تھی. ان میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، اور جو قریش مکہ تھے یا ان کے ساتھ جو قبائل اور ملے ہوئے تھے ان کی تعداد 10,000 سے لے کر 25,000 تک بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. خندق کھودنے کا جو مشورہ تھا یہاں پر سب سے پہلے سلمان فارسی نے دیا تھا. سلمان فارسی چونکہ وہ ایران سے تعلق رکھتے تھے، اور رومن امپائرز جو اور پرشین امپائر کے درمیان جو لڑائی ہوتی تھی وہاں پر خندق کا کنسیپٹ عام تھا. عرب میں چونکہ اس وقت خندق کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، تو جو سلمان فارسی تھا وہ آیا تھا پرشین امپائر کی طرف سے، ایران کی طرف سے. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک مشورہ دیا کہ ہم خندق کو کھودیں گے تاکہ جو قریش مکہ ہے ان کو روکا جا سکے. پھر 20 دن تک مسلمانوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود خندق کھودنے میں پارٹیسپیشن کی ہے، اور کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے تو مسلمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے صرف کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خود بھی پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے تھے اور اس میں کام کیا. تو یہ لڑی گئی تھی 5 ہجری میں، ٹھیک ہے، 5 ہجری میں. اور غزوہ خندق میں جو بنو قریظہ آگے ہم جا کر بنو نذیر ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تو انہوں نے پھر جو جیوس کی ٹرائبس تھی انہوں نے وعدے کی یا جو معاہدہ ہوا تھا ان کے خلاف ورزی کی تھی، ٹھیک ہے، ان کے خلاف ورزی کی تھی. پھر جا کر ان کے خلاف بھی ابھی غزوہ ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 5th ون کی طرف، دا بیٹل آف بنو قریظہ. یہ دیکھو بیٹل آف بنو قریظہ واز فاؤٹ ان، کہ بیٹل آف بنو قریظہ کب ہوا؟ یہ بھی اسی 5 ہجری کو، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بیٹل آف بنو قریظہ کے بیہائنڈ ان کی ریزن کیا تھی، کیونکہ جب مسلمان غزوہ خندق کے دوران اپنا پروٹیکشن کے لیے خندق مسلمانوں نے کھودا، تو بنو قریظہ جو تھا انہوں نے سائڈ سے جو قریش مکہ تھی ان کے لیے انہوں نے جگہ دی تھی، مطلب انٹرنس کے لیے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر یہ علم ہوا
کہ انہوں نے جو معاہدہ ہوا تھا مدینہ آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ، یعنی مدینہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرسٹ ہجری میں، بنو قریظہ، بنو قنیقہ اور بنو جو نذیر تھا جی، اس کے جو 3 بڑے ٹرائبس ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے دشمن کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ مطلب تعاون کریں گے اور دشمن کو کوئی مدد نہیں کریں گے. کافی ان کے ایسے پوائنٹس تھے، میں صرف ایک پوائنٹ کو بتا رہا ہوں کہ اس پوائنٹ کا یا اس معاہدے کا بنو قریظہ نے خلاف ورزی کیا غزوہ خندق میں. ان کے خلاف پھر جیسے ہی خندق سے مسلمان فارغ ہوئے، اب آپ دیکھو اب ہوا 2 ہجری میں، پھر اس کے بعد بیٹل آف بدر ہوا، وہ بھی 2 ہجری میں. مسلمان مسلسل جنگ میں چلتے آ رہے، ٹھیک ہے. پچھلے کئی سالوں سے جو جیسے ہجرت کی ہے مسلمانوں کی ساری عمر جو ہے وہ بیٹلز میں گزری ہے. مسلمان جیسے ہی غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تھے، یوں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور وضو کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ان کے خلاف جا کر غزوہ کریں، اور مسلمانوں نے سانس بھی نہیں لیا تھا، وہ جا کر پھر اس غزوہ میں شرکت کر لیتے اور بنو قریظہ کا جو قبیلہ ہے ان کو سیج کر لیتے ہیں بنو قریظہ کو، اور پھر یہ لڑی گئی تھی 5 ہجری میں، ٹھیک ہے. ان میں مسلمانوں کی تعداد 3000 بتائی جاتی ہے. 3000. اب یہاں دیکھو بیٹل آف جو خندق ہے ان میں بھی مسلمانوں کی تعداد 3000، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جن مجاہدین نے غزوہ خندق میں شرکت کی تھی وہی مجاہدین جا کر غزوہ بنو قریظہ میں شرکت کریں گے، یعنی بنو قریظہ کے خلاف جا کر لڑیں گے جو کہ تکے ہوئے بھی تھے. اس کے بعد وہی 3000 جا کر جن کے پاس 300 ہورس مین ہوتے ہیں، ہورس ان کے پاس ہوتی ہے گھوڑے، یہ جا کر بنو قریظہ کے جو 700 سے لے کر ان کی جو 900 تعداد بتائی جاتی ہے ان کے میلز تھے. اور یہاں پر ایک کنڈیشن پھر رکھی گئی، ان کو مارا گیا. جتنے بھی بنو قریظہ کو جب سیج کی گئی ان کی محاصرہ کیا گیا تو پھر انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، مطلب ہمیں جیسے پہلے ایک بار بنو نذیر کو جو مدینہ میں معاہدہ ہوا تھا ان کی خلاف ورزی بنو نذیر نے پہلے بھی کی تھی، ٹھیک ہے جی. اس کا ایک قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ سے بدر کیا تھا، نکالا تھا، وہ پھر جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. پھر یہی بنو قریظہ والوں نے بھی یہی ڈیمانڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ جس طرح آپ نے بنو نذیر کو آپ نے مدینہ سے نکالا، ہمیں بھی یہاں سے بدر کر دیا جائے، نکالا جائے، ہم جا کر کہیں اور آباد ہو جائیں گے، یہ خیبر کی طرف یا کہیں اور چلے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کیا کہ ان کے جتنے بھی میل ہیں یعنی مرد حضرات جتنے بھی ہیں بنو قریظہ کے، ان سب کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور جو فیمیل تھے ان کو چھوڑ دیا جائے. اس کیس میں اب صرف ایک فیمیل، ٹھیک ہے، ایک فیمیل کو ماری گئی. اس کو کیوں مارا؟ کیونکہ جب سیج کیا ہوا تھا مسلمانوں نے، محاصرہ کیا ہوا تھا بنو قریظہ کے قلعے کا، تو اس وقت یہ ہوا کہ ایک عورت نے اوپر سے کہا جاتا ہے کہ تیل نما کوئی چیز مسلمانوں پہ گرائی، یا پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک بڑا ڈالا انہوں نے پھینکا مسلمان، جس سے ایک مسلمان شہید ہوا. تو اس کی بدلے کے لیے پھر ایک فیمیل کو مارا گیا، باقی سب جو فیمیل تھی ان کو چھوڑا، اور جتنے بھی میل سے 700 سے 900 کی تعداد ان کی بتائی جاتی ہے، سب کو وہاں پر قتل کر دیا، ٹھیک ہے. اب اس بیٹل میں ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جب غزوہ خندق ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو بنو نذیر کا سردار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی ان کو مدینہ سے نکالا تھا، ٹھیک ہے، سارا جو خاندان تھا ان کا لشکر کو بنو نذیر، ٹھیک سو ہوئے بن اخطب. اچھا یہاں پر ایک چیز اور میں ایڈ کروں کہ جب غزوہ خندق ہو رہی تھی تو یہاں پر بنو نذیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو مدینہ سے نکالا تھا، وہ جا کر خیبر میں آباد ہوئے تھے، اور بنو نذیر کا جو سردار تھا وہ ہوئے بن اخطب تھا، ٹھیک ہے. ہوئے بن اخطب جا کر پھر اس خندق میں آ کر بنو قریظہ کی طرف سے مطلب وہ شرکت کر لیتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. یہاں پر جب بنو قریظہ کا سیج کیا جاتا ہے، محاصرہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر جو بنو نذیر کا سردار تھا یعنی ہوئے بن اخطب، ٹھیک ہے، وہ بھی یہاں پر پایا جاتا ہے اور وہ بھی یہاں پر ہے. تو پھر یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب بذات خود نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو سر قلم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ مطلب بنو نذیر کا جو سردار تھا وہ بھی یہاں تھا، جیوس تھا جو، ان کو بھی یہاں پر قتل کیا گیا، ٹھیک ہے. یہ تب بیک گراؤنڈ ان کے خندق کے بعد بنو قریظہ ہوا.
اب آ جاتے ہیں 6-1 کی طرف. ٹھیک ہے, صلح حدیبیہ کب سائن کی گئی تھی؟ ٹھیک ہے, صلح حدیبیہ کب سائن کی گئی تھی؟ یہ 6 ہجری کو. ٹھیک ہے, یعنی ہجرت کے 6 سال بعد صلح حدیبیہ سائن ہوئی تھی. کن کے درمیان؟ یہ ہوئی تھی قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان. ٹھیک ہے, مدینہ میں جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں تھے, ٹھیک ہے, ان کے درمیان 6 ہجری کو یہ معاہدہ سائن ہوا تھا. ٹھیک ہے, ان کو فرسٹ کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں کہ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, یہ ہسٹری کا سب سے پہلا جو ریٹن فارم میں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیبیہ کے جو پوائنٹس تھے وہ تحریر کیے تھے, اور اس کے بعد یہ 10 سال کے لیے, یہاں پر 10 سال کے لیے یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی کہ 10 سال میں ہم کوئی بھی جنگ نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے, 10 سال میں کوئی بھی جنگ نہیں لڑیں گے. لیکن آگے جا کر 3 سال کے بعد کفار مکہ جو ہے وہ اس معاہدے کا خلاف ورزی کر لیتے ہیں, اور اس خلاف ورزی کی وجہ سے یہ مین چیز بن جاتی ہے, مین ریزن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, مین ریزن بن جاتی ہے کہ جب یہ خلاف ورزی کرتے ہیں وہ پھر جا کر مسلمان فتح مکہ کریں گے. وہ آگے ہم جا کریں گے تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. 7 کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 7 میں کہتے ہیں the battle of خیبر was fought in. بیٹل آف خیبر کب لڑی گئی تھی؟ بیٹل آف خیبر 7 ہجری کو لڑی گئی تھی. 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہو گیا, 7 ہجری کو بیٹل آف خیبر. اب مسلمانوں نے یہاں ان کے ساتھ قریش مکہ کے ساتھ کر لیا وعدہ. ٹھیک ہے, اب بیٹل آف خیبر جو ہے یہ جیوز کے خلاف لڑی گئی ہے. ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر لوں کہ یہ جیوز کے خلاف لڑی گئی ہے بیٹل آف خیبر جو ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر بیٹل آف خیبر کے دوران جو ہے وہ جو گدے کا, ڈنکی کا جو گوشت ہے یہ حرام کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, بیٹل آف خیبر کے دوران 7 ہجری کو لڑی گئی تھی. یہ یہاں پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارنامہ انجام دیا کہ جو ان کے قلعے تھے, سب سے بڑے جو قلعے تھے مرحب, جس میں رہ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب مرحب کا سامنا کیا تو کہتے ہیں جب ان دونوں کا آمنے سامنا ہوا, مرحب اتنا اس وقت خود کو طاقتور سمجھتا تھا کہ وہ کہتا میرے مقابلے کے میں لڑنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کرنے کے لیے آگے جب بڑھے, پہلے 2 بار یا 3 بار کہا جاتا ہے کہ مرحب نے کیے. ٹھیک ہے, جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مطلب سیفٹی اس وقت کر لی. پھر پہلی ہی بار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب کا جو ہے وہ سر قلم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو 7 ہجری میں کیا ہوا؟ بیٹل آف خیبر. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں 8 کی طرف, دا بیٹل آف موتا. بیٹل آف موتا کب لڑی گئی تھی؟ یہ بیٹل آف موتا اگر آپ دیکھیں یہ 8 ہجری کو یہ لڑی گئی تھی. اب مسلمانوں نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ جیوز کے ساتھ لڑی گئی بیٹل آف خیبر, اور اس کے بعد بیٹل آف موتا جو تھے یہ رومنز کے خلاف. ٹھیک ہے, رومن امپائرز جو اس وقت سب سے طاقتور امپائر کی نام سے جانے جاتے تھے. ٹھیک ہے, رومن امپائر کے خلاف بیٹل آف موتا لڑی گئی تھی. ٹھیک ہے, بیٹل آف موتا کی بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھ لیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی, بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط جو حارث رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے بصرہ کا جو بادشاہ تھا ان کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے, اسلام کی دعوت کے لیے. ٹھیک ہے, وہاں بھیجا گیا, لیکن راستے میں شرجیل بن عمر الغسانی, یہ ایک رومن تھا, اس نے جا کر غسان کے, یہ غسانی تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے جا کر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ جو کہ زید بن حارث یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب, ان کو یہاں پر شہید کیا گیا. ٹھیک ہے, جب ان کو شہید کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو مسلمانوں کی لشکر بھیجا, جن کی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 اس میں وہ ہوں گے مسلمانوں کے جو لیڈرز ہوں گے. سب سے پہلے لیڈ کرے گا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ, چونکہ ان کے والد کو شہید کیا گیا تھا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا کمانڈر بنایا گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں یہ کہا تھا کہ اگر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی تھے. ٹھیک ہے, یہ لیڈ کریں گے مسلمانوں کو. اس کے بعد اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر موجود جو مجمع ہوگا, جو مسلمان ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ پھر اپنا لیڈر خود منتخب کرے گی.
یہاں پر پھر جب مسلمان رومنز کے خلاف ایک بڑی سلطنت جو تھی، اس میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، اور جو کفار تھے یعنی رومنز تھے، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹل 2 لاکھ تھے. 2 لاکھ میں 1 لاکھ رومنز تھے اور 1 لاکھ جو عرب ٹرائبز تھے، ٹھیک ہے، عرب ٹرائبز جو ان کے ساتھ الحاق میں تھے وہ تھے، یعنی ٹوٹل ملا کر 2 لاکھ ان کی تعداد تھی. جب مسلمان جنگ کے لیے میدان میں اترے تو اس وقت سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی کمانڈ سنبھالی، لیڈرشپ کی، لیڈ کر رہے تھے. لڑتے لڑتے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر حضرت جعفر طیار، جسے ہم طیار کا لقب بھی اس کو یہاں پر ملا، ٹھیک ہے، طیار کہتے ہیں طیارے کو. حضرت جعفر طیار پھر مسلمانوں کی کمانڈ کرنے لگے، ٹھیک ہے. جب وہ بھی شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو طیار کا لقب اس لیے ملا کیونکہ جنگ کے دوران جب اس کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھ مسلمانوں کا جو جھنڈا تھا، جو جنگی جھنڈا تھا، وہ یہ تھام رہے تھے چونکہ لیڈر تھے. تو جب ایک ہاتھ سے وار کیا، ان کا ایک ہاتھ جو دایاں ہاتھ تھا وہ کٹ گیا، ٹھیک. دایاں ہاتھ جب کٹ گیا تو اس نے وہ جھنڈا جو لیڈرشپ کی جھنڈا تھا وہ بائیں ہاتھ سے تھاما. جب بائیں ہاتھ سے تھاما تو دوسرے ہاتھ پر بھی وار کیا اور شہید کر دیے گئے. جب مسلمانوں یہاں پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہاں پر جو بیٹل میں موجود مسلمان تھے انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کمانڈر بنیں گے، چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیفیٹڈ کمانڈر ہے، یعنی اس اسلام سے پہلے، یعنی اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمانڈنگ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ کبھی اس نے شکست نہیں کھائی ہے. تو مسلمانوں نے یہ جو مسلمانوں کی لیڈرشپ کا جھنڈا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھاما. یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسٹریٹجی بنائی. اسٹریٹجی کیا تھی کہ رومن چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، وہ کتنے تھے؟ 2 لاکھ تھے، اور یہاں پر مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے، جو کہ لڑتے لڑتے شہید بھی ہوتے جا رہے. یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اسٹریٹجی بنائی کہ ہم ایسے کریں گے، جو رومنز ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر سپوز مسلمان ہے اور یہاں پر رومنز ہے، اس پوائنٹ پہ مسلمانوں نے یوں کیا کہ یہاں پر دستے بنائے، 3 دستے بنائے حضرت خالد بن ولید نے، کہ ایسے کریں گے جو 3 دستے ہیں یہ 100 کے، یہاں پر 200، یہاں پر 200 اور یہاں پر 200 جو گھڑ سوار تھے، کہ یہ ایسے سرکل بنائیں گے اور یوں گھومتے جائیں گے. یوں گھومنے کا مطلب کیا ہے، اور باقی جو ہے وہ مڈ میں رہیں گے. اس طرح گھومتے جائیں گے تاکہ جو دور سے یہاں سے جو رومن ہے ان کو یہ نظر آ جائے کہ مسلمانوں کو مطلب اور بھی مدد یہاں سے آ رہی ہے، جو کہ ان کے لیے مینٹلی ایک یوں کہہ سکتے کہ ان کو ڈسٹرب کرنا تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہاں سے اور بھی مسلمان آ رہے ہیں. حالانکہ وہی جو وہاں پر موجود 3000 تھے ان میں سے دستے بنائے گئے تھے کہ آپ یوں سرکولیٹ کریں تاکہ گرد و غبار اڑے اور ان کو یوں لگے، ان کے دلوں میں وہم اور خوف آ جائے کہ مسلمان اور بھی آ رہے ہیں جنگ میں. تو یوں ہوا بھی یوں کہ ان کے دلوں میں خوف طاری ہو گئی کیونکہ ان کو لگا کہ مسلمان آ رہے ہیں جنگ کے لیے، ٹھیک ہے. یہاں پر پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب ان کا یہ لگا کہ مسلمان زیادہ ہو گئے، مسلمانوں نے اٹیک کرنا سٹارٹ کیا، فائٹنگ سٹارٹ ہوئی، تو یہاں پر جنگ موتا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادری سے لڑے کہ نہ تلواریں توڑی گئی، ٹھیک ہے، 9 تلواریں اس جنگ میں حضرت. یہ بھی کویسچن آ سکتا ہے، MCQ آ سکتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس جنگ میں 9 تلواریں توڑی، تو وہ جنگ موتا ہے. یہ بھی آ سکتا ہے کویسچن کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ موتا میں کتنی تلواریں توڑی، تو آپ اس کو بآسانی بتا سکتے کہ 9 تلواریں جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے ٹوٹی گئی، ٹھیک ہے، لڑتے لڑتے. اور یہ مسلمانوں کا جو میں نے پہلے بھی بتایا رومن کے خلاف پہلا جنگ یہی تھا. یہ بھی بتایا کویسچن آ سکتا ہے کہ مسلمانوں نے جو رومن کے خلاف پہلی جنگ کون سی تھی، ٹھیک ہے، موتا تھی. کب لڑی گئی تھی؟ یہ 8 ہجری میں لڑی گئی، ٹھیک ہے. آ جاتا ہے نیکسٹ ون کی طرف. 9 کنکویسٹ آف مکہ، کہ فتح مکہ کب ہوئی، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے مکہ کو کب فتح کیا. یہ بھی کیا ہے؟ 8 ہجری کو ہے، ٹھیک ہے. فتح مکہ 8 ہجری کو پیش آئی ہے. اس میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 اور جو کفار ہے وہ 2000 سے لے کر 4000 تک ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. کنکویسٹ آف مکہ کے ریزن کیا تھی، ان کی مطلب وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی
کیونکہ جب مسلمانوں نے 6 ہجری میں مسلمانوں نے جو ٹریٹی سائن کیا تھا صلح حدیبیہ 6 ہجری میں سائن ہوا. 3 سال، یہ 10 سال کے لیے سائن کیا گیا تھا، لیکن 3 سال بعد جو قریش مکہ ہے وہ ان کی خلاف ورزی کر لیتے. کیسی خلاف ورزی کر لیتے؟ کہ ان کے جو مسلمانوں کے ساتھ الحاق کیا ہوا جو قبائل تھا، ٹھیک ہے، جو چھوٹے قبائل ہوتے ہیں، الحاق کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ. ان کے کچھ جو لوگ تھے وہ وہاں پر قریش مکہ کے لوگوں نے ان کو وہاں پر مارے تھے، شہید کیے تھے. تو پھر وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ آپ تو ہمارے الحاق، مطلب ہم نے آپ سے الحاق کیا تھا. الحاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو مارتے تو یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ قریش مکہ نے مارے تھے. پھر یہ چونکہ جو صلح حدیبیہ تھی اس کی خلاف ورزی تھی، ان کے بعد پھر 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جو مسلمانوں کو لشکر ہے 10,000 کا لشکر کے ساتھ جا کر پھر 8 ہجری میں فتح مکہ پیش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے یہاں پر. اس کے بعد نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے بیٹل آف حنین اور طائف. طائف کا سفر آپ لوگ کو یہ پڑھا ہوگا آپ نے کہ طائف کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے طائف کی سفر کے لیے گئے، وہاں کے لوگوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم کیے گئے کہ سر مبارک کا جو خون تھا وہ پاؤں تک پہنچا اور گھسیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی تھا، جو غلام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، زید بن حارث، کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا، جو زید بن حارث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ حکم کریں، اگر آپ چاہیں تو میں طائف کا جو پہاڑ ہے، یہ جو طائف کی ویلی ہے، یعنی طائف کا جو پورا شہر ہے، میں اس کو نیست و نابود کروں، ان کو تباہ کروں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی طائف کے لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ ان کے جو اولاد ہوں گے ان میں ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے. پھر آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پر جو محمد بن قاسم ہے، جتنے بھی وہ سارے طائف سے ان کا تعلق تھا. بہت سارے لیڈرز آئے ہیں، جو ثقفی ہے وہ بھی کافی ان میں سے، ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حنین اور طائف کا بیٹل کب لڑا گیا تھا؟ یہ 9 ہجری کو، ٹھیک ہے. 9 ہجری کو حنین اور طائف کے بیٹل لڑے گئے تھے، ٹھیک ہے. یہ بھی مسلمانوں کی وکٹری ہوئی یہاں پہ. تو طائف اور حنین کو مسلمانوں نے یہاں پر قبضہ کیا. یہ کب ہوا تھا؟ 9 ہجری کو. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آ جاتے بیٹل آف تبوک کے بارے میں، کہ بیٹل آف تبوک کب لڑی گئی تھی. بیٹل آف تبوک 9 ہجری کو لڑی گئی، ٹھیک ہے. 9 ہجری کو بیٹل آف تبوک لڑی گئی تھی. اور بیٹل آف تبوک بھی کن کے خلاف تھا؟ یہ بھی رومنز کے خلاف تھا، ٹھیک ہے. یہ بھی روم امپائرز کے جو تھے، جو ہیرکلس تھا ان کے خلاف یہ لڑی گئی تھی، رومن. ان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 30,000. یعنی بیٹلز میں اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ مسلمان اس بیٹل میں شرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. 30,000 مسلمانوں کی تعداد تھی. اور جو رومنز تھے، ٹھیک ہے، یا جو اپوزٹ پارٹی تھی، ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہاں پر 4,000 جو فیلڈ میں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو 40,000 تھے ان کے بیک گراؤنڈ کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے، ٹھیک ہے. یہاں پر مطلب ٹوٹل ہم کہہ سکتے کہ 44 سے 45,000 جو تھا ان کا ٹوٹل مجموعہ تھا اپوزٹ پارٹی کا، اور مسلمان ٹوٹل 30,000 تھے، ٹھیک ہے. 9 ہجری کو لڑی گئی. اور یہ جو بیٹل آف تبوک ہے، ٹھیک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا آخری غزوہ ہے، ٹھیک ہے. بیٹل آف، یہ بھی کویشچن آ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آخری غزوہ کون سی تھی. آخری غزوہ سے مراد کہ وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شرکت کی ہو، تو وہ آخری جنگ کون سی تھی؟ وہ بیٹل آف تبوک ہے، غزوہ تبوک جسے ہم کہتے ہیں. سو آپ لوگوں کے لیے ایک لاسٹ میں کویشچن ہے کہ کتنے غزوے اسلامک ہسٹری میں لڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے. ہاؤ مینی ہولی بیٹلز، کہ ہولی بیٹلز کتنے ہوئے ہیں؟ ان کا جواب آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا رائے دیں. تھینک یو.